باہر کیا ہو رہا ہے، ایکسٹرنل ورلڈ کیا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمیں ایکسٹرنل ورلڈ کو چینج کرنے کے لیے جو ہمارے اختیار میں ہے پوری کوشش ضرور کرنی چاہیے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق تو ہمارے اپنے آپ سے ہی ہونا چاہیے. باہر کے حالات بہت ٹینس ہوں تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہمارے اندر کے حالات پر پڑے گا. لیکن یعنی اگر فرض کریں کہ اس کے پاس کھانے کو ہی کچھ نہیں ہے، جس کا روزگار ہی متاثر ہو رہا ہے، جس کا وہ، تو اس کا ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. لیکن جس کانٹیکس سے میں بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اندر سے اپنی مدافعت کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ہم باہر کے ایفیکٹ سے انڈیپینڈنٹ ہو کر ایک سینس آف ویل بینگ کے ساتھ گزارا کریں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بازو کٹے ہوئے ہیں مگر وہ خوش زندگی گزار رہے ہیں. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس یعنی بلینز آف روپیز ہیں مگر وہ انہیپی زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کی بات کو 100% ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو باہر کے حالات ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، جن جن کی رسپانسبلٹی ہے اس میں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ہمیں خود بھی پوری کوشش کر کے اپنے ارد گرد کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن سائملٹینیسلی ہمیں اپنے اندر کے حالات پر یہ جو میں نے 4 آپ کو جہتیں بتائی ہیں اس میں رہ کر کوشش کرنی چاہیے. ایسا کرنے سے ہم باہر کے حالات سے بہت کم متاثر ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے پاس ایئر کنڈیشنر موجود ہے تو اس کو آسانی ہو جائے، لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ سکھی بھی ہوگا. اس کے کمرے میں ٹھنڈک ہو یہ گارنٹی ہے، اس کو نیند بھی پرسکون آ جائے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں جہاں ہم اپنے ایکسٹرنل حالات کے اوپر کوشش کریں، ہم اپنے اندر کے حالات، جس کا مطلب ہماری فزیکیلٹی، ایموشنالٹی، انٹلیکٹ ہے، اس کو کریں. سر جتنا علم، جتنی سکل ہے نا، وہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہیں اس کا تعلق ہماری بینگ کے ساتھ ہے. ہماری بینگ، ہمارا سوچنے کا اور علم کو زیمیلیٹ کرنے کا لیول کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی کروڈ سی مثال دیتا ہوں. کچھ بچے آپ صوفے پر بیٹھے ہیں اور کچھ بچے نیچے دری پر ٹھہر کے لوڈو کھیل رہے ہیں اور وہ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ چھکا آیا کہ نہیں چھکا آیا، اور ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ لال گوٹی جو ہے یہ 2 خانے آگے چلی ہے کہ نہیں چلی. آپ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو آپ کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس پرابلم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے جیسے ہماری بینگ امپروو ہوتی ہے، جیسے جیسے ہم اندر سے بننا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ویسے پرابلمز کی شکلیں ہماری چینج ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری ان کے بارے میں پرسیپشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پرابلم اس لیے ہوتے ہیں کہ جس زاویہ نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ پرابلم ہوتا ہے. اس ساری بات کے باوجود بشارت صاحب میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ارد گرد ایک بہت جنت کا ماحول اور مزاج موجود ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اور دنیا کے ہر معاشرے کے اندر آپ یہ گفتگو اگر امریکہ میں بھی کریں گے تو وہاں کے اس ترقی والے ملک میں بھی لوگوں کے بہت سارے مسائل ہوں. اگر یہ مسائل نہ ہوتے تو سب سے زیادہ دنیا میں اینٹی ڈپریسنٹس امریکہ جیسے ملک میں استعمال نہ ہو رہی ہوتی. باہر کی دنیا کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں. ان مسائل کے اندر ہم کیا ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم جس لیول پر اپنی ایموشنالٹی، انٹلیکٹ اور اسپرچویلٹی کو پلیس کریں گے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہمارے اوپر ان مسائل کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ بات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.